فلم 92 میں میرا سلام قبول کیجئے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، اور اگر ویلاگ پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا۔ اس ویلاگ میں ہم جس فلمی شخصیت پر بات کر رہے ہیں وہ ماضی کی خوبصورت اداکارہ نسرین ہے۔ اس اداکارہ کے نام سے شاید ہی آپ واقف ہوں، کیونکہ اس نے بہت کم فلموں میں کام کیا، جن میں سے چند ہی دیکھنے کے لیے میسر ہیں۔ نسرین عملی طور پر ایک دہائی تک فلمی دنیا میں کام کرتی رہی۔ بعد ازاں وہ شادی کر کے فلمی منظر سے پر اسرار انداز میں غائب ہو گئی۔ نسرین اپنے حسن اور خوبصورتی کے باعث پری چہرہ کہلاتی تھی۔ ماضی کے فلمی ہیرو حبیب کے مطابق نسرین جیسی پرکشش اور خوبصورت اداکارہ فلمی دنیا میں نہیں آئی۔ وہ واقعی حسن دلنشیں کا پیکر تھی، مگر جس قدر وہ حسین تھی، قد کے معاملے میں اتنی ہی محرومی کا شکار تھی، بلکہ کند ذہن بھی تھی۔ اس کے ایک کامیاب ہیروئن نہ بن سکنے کی ایک بڑی وجہ شاید اس کا چھوٹا قد تھا۔ اس زمانے میں فلمی ہیرو اور فلمی ہیروئن کے لیے اداکاروں کی موزونیت کا پیمانہ مقرر تھا، جن میں دونوں کے بلند قامت ہونے کو بھی خاصی اہمیت دی جاتی۔ تاہم بعض اوقات فلم بنانے والے اس معاملے میں کمپرومائز بھی نظر آتے۔ کئی دوسرے نامور فلمی فنکاروں کی طرح نسرین کو بھی نامور ہدایت کار انور کمال پاشا نے فلموں میں متعارف کرایا۔ انور کمال پاشا نے نسرین کو 1954 میں بنائی جانے والی اردو رومانٹک اور میوزیکل فلم گمنام میں ایک معاون کردار دیا۔ گمنام کے فلم ساز آغا جی گل اور مصنف انور کمال پاشا کے والد مشہور ادیب حکیم احمد شجاع تھے۔ فلم کی کہانی ایک جرم کے گرد گھومتی تھی۔ فلم کا ٹائٹل اور ہیرو کا رول سدھیر نے ادا کیا۔ نسرین فلم میں سدھیر کی ایک بھولی بھالی بہن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی، جسے امیر شخص کے کردار میں ہمالیہ والا اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ فلم بینوں نے نئے چہرے کے طور پر نسرین کو بہت پسند کیا۔ گمنام بہترین کہانی اور مضبوط ڈائریکشن کی وجہ سے سپر ہٹ ہو گئی۔ اس دوران ہدایت کار مرتضی جیلانی نے نسرین کو اپنی سوشل فلم نذرانہ میں بھی ایک معاون کردار دے دیا۔ تکمیل کے بعد نذرانہ 1955 میں ریلیز کی گئی، مگر فلم فلاپ ہو گئی۔ دو فلموں میں سنیما اسکرین پر آنے کے بعد نسرین فلمی لوگوں اور فلم بینوں میں بہتر طور پر پہچانی جانے لگی۔ اسے کئی آنے والی فلموں میں کاسٹ کر لیا گیا۔ اداکار ایشا شکارپوری نسرین کے پرکشش چہرے سے خاصے متاثر ہوئے۔ انہوں نے جب بطور فلم ساز اور ہدایت کار ایک سوشل فلم حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اداکار مسعود کے مقابل نسرین کو ہیروئن کے روپ میں لے لیا۔ یہ نسرین کی ہیروئن کی حیثیت سے پہلی فلم تھی۔ فلم کی کہانی بھی ایشا کے ذہن کی پیداوار تھی۔ 1956 میں جب فلم کو سنیماؤں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو اسے کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی، مگر نسرین اور مسعود کی جوڑی کو خاصا پسند کیا گیا۔ اسی سال نسرین کی دو مزید فلمیں بھی ریلیز ہوئیں، جن میں فلم ساز آغا جی گل کی لخت جگر فلاپ فلم ثابت ہوئی، کیونکہ اس کہانی پر ایک فلم حمیدہ کے نام سے بن کر پہلے ریلیز ہو چکی تھی۔ دوسری فلم ہدایت کار ولی صاحب کی پنجابی زبان میں تیار کی جانے والی گڈی گڈا تھی۔ مقبولیت اور پسندیدگی کے لحاظ سے یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ گڈی گڈا نسرین کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ دونوں فلموں میں اس کو معاون کردار دیے گئے جو اس نے عمدگی سے ادا کیے۔ لخت جگر کے ذریعے اداکار حبیب ایک معاون کردار کے ذریعے مستقبل کا ایک بہترین ہیرو میسر آ چکا تھا، جو مردانہ وجاہت اور بلند قامت کی بدولت فلم سازوں کی نگاہ کا مرکز بن گئے۔ ان دنوں فلم ساز و ہدایت کار نذیر اجمیری نے اپنی لکھی ایک کہانی پر شہرت کے نام سے فلم بنانے کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے نسرین کو ہیروئن اور حبیب کو ہیرو کے کرداروں میں لیا۔ یہ ایک خوبصورت فلم تھی جس کی آؤٹ ڈور شوٹنگ میاں والی کے قریبی علاقوں میں کی گئی۔ فلم کی دیگر کاسٹ میں نگہت سلطانہ، الیاس کاشمیری، ایشا، ساقی، بٹ کاشر، گل زمان اور نفیس بیگم شامل تھے۔
نسرین پر فلم کے 5 گیت بھی فلم بند کیے گئے جن میں اسے سکرین پر خوبصورت انداز میں آنے کا موقع ملا۔ جن دنوں میاں والی کے علاقے میں شہرت کی فلم بندی کی جا رہی تھی، نسرین کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر بطور خاص کیا جاتا ہے۔ ایک روز نذیر اجمیری نسرین، حبیب اور چند دوسرے اداکاروں کو لے کر فلم یونٹ کے ہمراہ میاں والی پہنچے۔ جس جگہ فلم کی شوٹنگ کی جانا تھی وہ وہاں سے 20-25 میل دور تھی، جہاں پر ان کے میزبان اداکار گلزمان تھے جو خود بھی فلم میں ایک ثانوی کردار ادا کر رہے تھے۔ اس جگہ پر پہنچنے کا راستہ نصف پختہ اور باقی کچا تھا۔ پختہ راستہ تو انہوں نے گاڑیوں پر طے کر لیا اور باقی کچے راستہ کے لیے چند گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ گھوڑوں کی تعداد کم تھی، اس لیے خواتین کو گھوڑوں پر بٹھا دیا گیا اور باقی لوگ ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ ایک روز کی شوٹنگ کے بعد جب واپسی اختیار کی گئی تو گھوڑوں کے علاوہ چند اونٹوں کا انتظام بھی کیا گیا۔ اس زمانے میں اونٹ کو بھی ایک اچھی سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اداکار حبیب اور ان کے ایک ساتھی اداکار نور بٹ کے حصہ اونٹ کی سواری آئی، جبکہ نسرین سمیت دیگر خواتین کو گھوڑوں پر سوار کرایا گیا۔ جب سفر شروع ہوا تو اونٹ کی سواری کے جھٹکوں نے جلد ہی حبیب اور نور بٹ کے ہوش اڑا دیے۔ 2-2.5 میل تک انہوں نے نہایت صبر و تحمل سے اسے برداشت کیا۔ آخر ان کی برداشت بھی جواب دینے لگی۔ دونوں نے اس اذیت سے چھٹکارے کی ترکیب سوچنا شروع کی۔ اتفاق سے ان کے اونٹ کے ساتھ نسرین کا گھوڑا چل رہا تھا۔ انہوں نے نسرین کو متوجہ کرتے ہوئے اونٹ کی سواری کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیے، جس سے وہ بہت متاثر ہوئی اور اونٹ کی سواری کا لطف اٹھانے پر راضی ہوگی۔ نسرین نے ابتدا میں کچھ دیر تک ظالم جھٹکوں کو برداشت کیا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ حالت دیکھ کر حبیب اور نور بٹ اپنا گھوڑا اس سے کافی آگے لے گئے کہ وہ اونٹ سے اترنے کے لیے شور نہ مچا دے۔ سفر کے اختتام پر نسرین کی حالت نہایت دگرگوں تھی۔ 2 افراد نے اسے پکڑ کر اونٹ سے نیچے اتارا اور سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا۔ اس کی ٹانگیں اکڑ چکی تھیں اور وہ انہیں پھیلا کر بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ وہ حبیب اور نور بٹ سے بہت ناراض تھی، جنہوں نے اسے چکمہ دے کر اونٹ پر بٹھایا۔ بعد ازاں بڑی مشکل سے انہوں نے نسرین کی ناراضگی کو دور کیا۔ شہرت کو 1957 میں ریلیز کیا گیا، جس نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ فلم دیکھنے والوں نے نسرین کو حبیب کے ساتھ بھی پسند کیا۔ اسی سال نسرین کی ایک اور فلم ہدایت کار حیدر شاہ کی پاسبان بھی منظر عام پر آئی۔ پاسبان میں نسرین سے معاون اداکارہ کے طور پر کام لیا گیا۔ یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ 1958 میں فلم بینو نے نسرین کو ایم اے رشید کی لکھ پتی اور سید شوکت حسین رضوی کی جان بہارا میں نمایاں کرداروں میں دیکھا۔ اس فلم میں نسرین نے لہری کے ساتھ عمدہ اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ اگلے سال 1959 میں نسرین ہدایت کار جعفر ملک کی سوشل اردو فلم گلشن میں جلوہ گر ہوئی۔ اس فلم میں اداکار سلطان نے پہلی مرتبہ نسرین کے ساتھ کام کیا۔ اداکار سلطان اداکار اورنگزیب کے بڑے بھائی تھے جو اس فلم کی تیاری کے دوران نسرین کے حسن کا شکار ہو گئے۔ گلشن ناکام فلم ثابت ہوئی۔ ہدایت کار لقمان کی ایاز محمود غزنوی کی زندگی پر بنائی جانے والی ایک بہترین کاسٹیوم فلم تھی۔ اس فلم میں نسرین نے محمود غزنوی کی بیوی کا کردار ادا کیا۔ یہ فلم 1960 میں ریلیز کی گئی جسے پسند کیا گیا۔ 1961 میں نسرین کی 3 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئی، جن میں ہدایت کار ریاض احمد کی چھوٹے سرکار میں اس نے مسرت نذیر اور اسلم پرویز کے ساتھ ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ فلم ساز و ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ ہاشمی نے نسرین کو سلطان کے ساتھ اپنی فلم زمین کا چاند میں نمایاں کردار میں پیش کیا، جبکہ نسرین کی تیسری فلم ہدایت کار ایس سلیمان کی گلفام تھی۔ گلفام کے فلم ساز ایس سلیمان کے بھائی اداکار درپن تھے۔ نسرین نے اس فلم میں رومن شہزادی کا ایک اہم کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ گلفام کو سپر ہٹ کامیابی ملی۔ اس کے بعد شباب کرانوی نے نسرین کو اپنی پنجابی کامیڈی میوزیکل فلم 30 مار خان میں اہم کردار دیا۔ اس فلم میں وہ مشہور کامیڈین آصف جاہ کی بیوی بنتی ہے جو اسے
اپنے اشاروں پر چلاتی ہے۔ نسرین نے ایک خود سر بیوی کے روپ میں عمدہ اداکاری کی۔ فلم میں آصف جا اور نسرین پر ایک گیت نی میں نوکر تو سرکار تے قدماں چ رکھ سونیے بھی فلمایا گیا۔ 30 مارخہ کے ہدایت کار حیدر چودھری تھے، جنہوں نے اداکاروں سے عمدہ کام لیا۔ کامیابی کے لحاظ سے یہ فلم سپر ہٹ رہی۔ اسے 1963 میں ریلیز کیا گیا۔ 1964 میں نسرین کی تقریباً 4 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ عملی طور پر یہ سال اس کی فلمی سرگرمیوں کا آخری سال ثابت ہوا۔ چونکہ سلطان اور نسرین کا عشق خاصا پروان چڑھنے کے بعد دونوں نے شادی کر لی، اس لیے دونوں ہی فلم نگر سے دور ہو گئے۔ تاہم 1964 میں ریلیز ہونے والی نسرین کی فلموں میں ہدایت کار شباب کرانوی کی شکریہ اور جمیلہ میں اس سے بہترین کام لیا گیا۔ شکریہ میں اس پر ایک مشہور لوری ٹائپ گیت ایک میرا چاند ایک میرا تارا امی کی لاڈلی ابو کا پیارا فلمایا گیا، جو اس زمانے میں بے حد مقبول ہوا۔ جمیلہ میں بھی اس نے ایک معاون کردار بہترین انداز میں ادا کیا۔ ہدایت کار جعفر بخاری کی پنجابی سوشل تخلیق پانی میں بھی نسرین نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ فلم ہٹ ہوئی۔ اسی سال پاکستان کی پہلی ہارر فلم دیوانہ ریلیز ہوئی، جس کے ہدایت کار ظہور راجہ تھے۔ اس فلم میں نسرین ایک اہم رول میں جلوہ گر ہوئی، جو ایک قتل کا شکار ہو جاتی ہے۔ فلم میں نسرین اور ساتھیوں پر ایک کورس یہاں شمع جلتی نہیں آس کی، یہاں سرد ہے آگ احساس کی فلمایا گیا۔ دیوانہ نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ جب اداکار حبیب نے اپنے بہنوئی عبد الباقی کی خواہش پر ڈریکولا اور ویمپائر کے موضوع پر زندہ لاش کے نام سے فلم بنانے کا آغاز کیا تو ان کی نظر انتخاب فلم کے ٹائٹل رول کی ساتھی ڈریکولا کے لیے نسرین پر پڑی۔ چنانچہ انہوں نے اداکار ریحان کی ساتھی کے کردار میں نسرین کو کاسٹ کر لیا۔ فلم کے دیگر اداکاروں میں دیبا، حبیب، یاسمین، علاؤالدین اور اسد بخاری نے نمایاں کردار ادا کیے۔ زندہ لاش کے ہدایت کار خواجہ سرفراز تھے۔ زندہ لاش نسرین کے فلمی کیریئر کی آخری فلم تھی۔ اس کے بعد اس نے فلمی دنیا سے مکمل لاتعلقی اختیار کر لی اور گمنامی کی زندگی میں چلی گئی۔ اسے کبھی کسی فلمی تقریب میں نہ دیکھا گیا اور نہ ہی وہ عوام کے سامنے آئی۔